बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। साइफर लीक्स ने एक बार फिर इमरान खान को सच्चा साबित किया है और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक चाहे वो नून लीग से है, चाहे वो पीटीआई को फॉलो करते हैं, इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है इस साइफर को सच्चा और झूठा साबित करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये आवाज़ें किसके कहने पर उठ रही हैं, इसकी तफसील भी आज के इस नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे और फिर वो सवालात जिसका जवाब इससे पहले नहीं आया था, और इस आर्टिकल में इन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं जो इमरान खान को सच्चा साबित करते हैं। व्यूअर्स, पहली बार साइफर की एक बैनुल-अक़वामी वेबसाइट पर इशाअत हुई है। अब साइफर और उसके इमरान खान जो मुखालिफ मवाद पर कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी अगर मकामी अखबार में छपती ना पाकिस्तान के अंदर, तो लोग कह सकते थे कि यार ये तो फ़लाँ का चैनल है या फ़लाँ फंडेड चैनल है, या उनका जो रुझान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन इंटरनेशनल जरीदे में द इंटरसेप्ट में इस आर्टिकल को रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने लिखा, और इसके बाद इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर ये झूठा है, गलत है, तो आप इसको अमेरिका में, बरतानिया में, जहां आप समझते हैं कि इसे अदालत में आप लेके जा सकते हैं, आप लेके जाएं। इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि जो एक इंतहाई अहम जुमला स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि हम इस पूरे साइफर पर जो अखबार ने लिखा है पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि ये बातें जो हैं वो झूठ हैं। यानी उन्होंने ये तस्लीम कर लिया, तमाम बातों का हवाला दिया और फौरी तौर पर रिएक्शन देने से इनकार भी कर दिया। लेकिन ये कहना कि तमाम बातें सही हैं, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ठीक हैं लेकिन बाकी बातें ठीक नहीं हैं। लेकिन रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन की स्टोरीज ने पाकिस्तान में इमरान खान के जहां बयानिए को और उनके मौक़िफ़ को मजबूत किया है, वहीं पर कुछ लोगों ने जो मैसेजेस चलाए पाकिस्तान के टेलीविज़न जो ब्रेन्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं, उनके लिए कि इस पर ना ही कोई स्टोरी चलेगी और ना ही इसे ऑन एयर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर जाकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि आपने रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका के ताल्लुकात की बात की, यूक्रेन जंग छिड़ रही थी, और फिर खान साहब जो हैं उन्होंने इसकी मज़म्मत नहीं की। वो रशिया में बैठे हुए थे जो बुनियाद बनी है। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ के ताल्लुकात अमेरिका से ज़्यादा ख़राब रहे और आपने तेल ख़रीद लिया, और वो तेल की बुनियाद पर ये समझते हैं कि ये साइफर झूठा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि पिछले 1.5 बरस में अगर अमेरिका को आंखें दिखाई शहबाज शरीफ ने दिखाई, तेल ख़रीदा रशिया से शहबाज शरीफ ने, और फिर यूक्रेन के ऊपर हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, तो लिहाजा इसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। ये कामरान शाहिद के ख़यालात हैं जो वो अपने सोशल मीडिया पर कहते हुए आपको नज़र आएंगे। व्यूअर्स, द इंटरसेप्ट ने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा कि साइफर इनको एक पाकिस्तानी फ़ौज की एक नामालूम ज़रिए ने दिया, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मवाद को किसी सूरत में झुलाया नहीं जा सकता। और अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले पर फंस गई है। ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और फिर ISPR इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहा? आपने तो मैसेज चला दी कि जनाब ना कोई ख़बर ना कोई सवाल किया जाएगा, तो फिर तरदीद तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही दूर की बात है। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि पिछले कुछ अरसे में आज़म खान जो हैं वो एक ऐसे कार्ड के तौर पर खेले गए कि शायद आज़म खान जो ऑडियोज़ और जो रिलीज़ की गई इससे जुड़ी हुई, जिसमें खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि खेलना है, और फिर आज़म खान को इस्तेमाल किया गया। आज़म खान के उस बयान की अब क्या हैसियत रहेगी, क्योंकि उन्हें वादा माफ़ गवाह बनाया गया। अब ये भी मामला जो है क्लियर हो गया कि आज़म खान ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त नहीं थी, और आज़म खान का एक एपिसोड जो है मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया। और फिर जो एक सवाल जो इस पूरी एपिसोड के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि खान साहब पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने साइफर घुमा दिया। अब उस इल्ज़ाम का क्या बनेगा और वो इल्ज़ाम कहाँ पर खड़ा होगा? साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर न्यूट्रल पोजीशन लेने पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने का जिक्र किया। इमरान खान का बयानिया सच्चा साबित हुआ है इस इंकशाफ के बाद, और द इंटरसेप्ट की साइफर का मवाद शाया करने की टाइमिंग
آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس وقت جب عمران خان جیل میں ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو ایک سیاسی فائدہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائفر والی حقیقت تھی، عام پاکستانی اور وہ اس حد تک ضرور اس پوری کنٹروورسی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے کہ جناب امریکہ نے کوئی سازش کی اور امریکہ کہنے پر یہ سب کچھ ہوا، لیکن سائفر کیا ہے، اسے ڈیمارش کیا گیا اور پھر اس پر لکھا کیا تھا، میرا خیال ہے کہ ایک عام پاکستانی کو شاید اتنی مشکل باتیں جو ہے وہ نہ پتہ ہوں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ امریکہ کہنے پر عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا۔ اور ویورز، یہ جو پورے کا پورا مواد ہے، اس کی ٹائمنگ آنا شاید اس بیانیے کو اور اس خیال کو جو عام آدمی تک اس شکل میں موجود ہے کہ جو کچھ کرواتا ہے امریکہ کرواتا ہے، پاکستان میں حکومتیں امریکہ کے کہنے پر بنتی اور گرتی ہیں، یہ خیال اور یہ رجحان جو ہے امپریشن مزید مضبوط ہوگا، اور پھر اس سے جو اوپر والا ٹیئر ہے جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خط کوڈڈ لینگویج اور کیا ہے، وہ جو لوٹ ہے نا آپ کی پاکستان کی، اب اس کے بعد آنے کے اس آرٹیکل کے وہ 3 ٹائمز جو ہے آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں، وہ مزید مضبوط ہوگا، اور پھر خان صاحب کو اس کا سیاسی طور پہ فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن دوسری طرف خان صاحب جیل میں ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گئی، عمران خان کی جماعت ختم ہو گئی، لیکن ویورز آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جیل جو ہے نا وہ عمران خان پر مسلط کی گئی ہے۔ یہ ہمایوں دلاور جو جج ہے، اس نے جو کچھ کیا، اب کوئی کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے نا، اس نے کسی کے کہنے پر فیصلہ سنا دیا، اور وہ بھائی صاحب جو آپ کے اسلام آباد کے جو جج صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے تاریخ ایک اور دے دی ہے، یعنی غیر معینہ مدت کے لیے اسے ملتوی کر دیا ہے کہ جناب میں نے علاج کروانا ہے۔ تو یہ جو سسٹم کا علاج کون کرے گا بھائی؟ یہ بھی قوم کو آپ کم از کم بتا کر چلے جائیں، اور وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس چیف جسٹس کے پاس۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا آئیڈیا امریکہ سے آیا، اور پھر اس پر عمل کس نے کروایا؟ جنرل باجوہ نے۔ یعنی آئیڈیا یہ جو آتا ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ کیسے کروا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ آپ کے جو سسٹم ہے نا اس میں گھس کر بیٹھا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ سسٹم کو گرانے کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیونکہ CIA آپ کے پاکستانی ہر جو فرد ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے، ان کی لینگویج، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہے، رجحانات کیا ہیں، شیعہ سنی فسادات کی بات ہوتی ہے، سیکٹیرین کلنگز کی بات ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کرائے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا، بھائی امریکہ کو پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی حکومت کو کس قسم کی سپورٹ ہے، اور ہم نے کہاں سے عمارت کی ایک اینٹ کو گرانا ہے، یہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ گر جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا، جنرل باجوہ کے ذریعے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بھی سائفر کے آنے کے بعد جو ہے، یعنی اس آرٹیکل کے آنے کے بعد جو ہے وہ پوری کی پوری حقیقت کھل گئی ہے۔ پھر سائفر کے اشاعت شدہ مواد کے مطابق ڈونلڈ لو نے all will be forgiven، یعنی پاکستانی سفیر کو یہ کہا، یعنی اگر عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ PTI حکومت کے گرنے کے بعد کے واقعات یہی ثابت کرتے ہیں کہ PDM حکومتیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت چیمپئن بنے ہوئے کہ دیکھیں جی امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور سارے امریکہ نے اپنے تعلقات کے اوپر نا، اور ایک جو حالات ہیں پاکستان کے ساتھ، اس پر ایک بریک لگائی، اور امریکہ اس حکومت سے کس حد تک خوش ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں معلوم اس لیے بھی ہوگا کیونکہ سی پیک بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ اچھا ویورز، یہ سائفر اصل میں ہے کیا؟ جو انٹرسیپٹ نے ریویل کیا ہے ان تمام پوائنٹس کو اپنے اس آرٹیکل میں 7 مارچ 2022 میں عمران خان کو ہٹانے کی یہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور کیونکہ یوکرین پر جو روسی حملہ ہوتا ہے اس میں عمران خان صاحب کی غیر جانبداری ایک بنیادی وجہ بنا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا۔ پاکستانی حکومت کی لیک ہونے والی دستاویزات میں امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کے 1 ماہ بعد پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کا ووٹ ہوا، جس کے نتیجے میں عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ سائفر جو پہلے منظر عام پر نہیں آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہ کہا کہ اگر اس کو ہٹایا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے، ورنہ بھائی جان تسی کار جاؤ۔ سائفر کے مطابق یہ میٹنگ ڈونلڈ لو
اور اسد مجید پاکستانی سفیر کے درمیان ہوئی۔ سائفر انٹرسیپٹ تک ایک فوج کے آرمی کے ایک فرد نے بھیجا، فوج کے ایک یعنی آرمی کا کوئی ایک بندہ ہے جو ان کا سورس جو یہ کلیم کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کا عمران خان یا خان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سورس نے یہ بھی بتایا کہ اس سائفر کے بعد آرمی میں کافی تشویش کی لہر دوڑی، اور اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک کو ایک بار پھر سے بنگلہ دیش کے ٹوٹنے والے سانحے کی جیسے ایک اور سانحے کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے نا یہ جو مرتضیٰ حسین صاحب ہیں اور رائن گریم، انہوں نے اس کے ساتھ نا اس آرٹیکل کے ساتھ جو ہے اپنے کچھ جو تھاٹس ہیں ان کو بھی پیڈ کیا ہے، لکھا ہے، اور سائفر کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ کیبل میں امریکہ نے یوکرین جنگ پر خان کی خارجہ پالیسی اور پر اعتراض کیا۔ ان کی برطرفی کے بعد ان عہدوں کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا، جن کے بعد ملاقات میں کیے گئے وعدے کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو تھے وہ مزید بہتر ہوئے۔ یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دیکھنی پڑے گی سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس سائفر یعنی عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد امریکہ سے کیسے ہوئے۔ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کی یہ سفارتی ملاقات یوکرین پر روسی حملے کے 2 ہفتے بعد ہوئی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس کا آغاز اس وقت ہوا جب خان ماسکو جا رہے تھے، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ آپ کے خراب ہونا شروع ہوئے۔ 2 مارچ کو میٹنگ سے چند دن پہلے ڈونلڈ لو سے یوکرین کے تنازع میں ہندوستان، سری لنکا اور پاکستان کی غیر جانبداری پر سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی سماعت میں سوال کیا گیا۔ ڈونلڈ لو نے عمران خان کے ماسکو کے دورے کے بارے میں وہاں جوابات دیے۔ اس کے بعد یورپی یونین کی طرف سے بھی عمران خان کو ایک خط آیا جس میں روس دورے کی مذمت کی گئی، اور عمران خان نے کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ کسی کے فیصلے ہم پر مسلط کر دیے جائیں۔ ڈاکومنٹ کے مطابق ملاقات میں ڈونلڈ لو نے واضح الفاظ میں پاکستان کے موقف سے امریکہ کی ناراضگی کے بارے میں بات کی، اور ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان کے روس اور یوکرین کے جو حوالے سے جارحانہ پالیسی کی وجہ یورپی یونین سمیت سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ خان صاحب جا رہے ہیں، تو لہٰذا سب لوگوں کو ایک تشویش تھی کہ عمران خان کیوں کر رہے ہیں سب کچھ۔ اس کے بعد ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے یا ان طریقے سے اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر معاملات ٹھیک نہ کیے گئے تو پھر عمران خان اور پاکستان کو یورپ اور امریکہ سے تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسد مجید نے یہ سب سن کر کچھ اچھے تاثرات کا اظہار نہیں کیا۔ اسد مجید نے یقین دہانی کرائی کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، لیکن ڈونلڈ لو نے کہا کہ عمران خان کے دورے سے پہلے بھی کافی نقصان پہنچ چکا ہے، اس لیے اب مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر عمران خان حکومت سے گئے تو ہی حالات ٹھیک ہوں گے، اور پھر کہا کہ کچھ دن مزید انتظار کر لیتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں یا ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر دیکھیں گے ہم نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں ایک انتہائی اہم سوال ہے ویورز، آپ کو بار بار یہ یاد دہانی آپ کو کروانی بہت ہی ضروری ہے کہ اسد مجید کا کوئی انٹرویو، کوئی جو ریئیکشن ہے ابھی تک ہمیں پبلکلی نظر نہیں آتا۔ اگر پاکستان میں ISPR اس پہ ریئیکشن دے سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسد مجید صاحب جو ہیں ہی از ناٹ اے سیکرڈ کاؤ، ان کو بھی میڈیا کے سامنے آ کر اپنا موقف دینا چاہیے، چونکہ وہی شخصیت جو ہے وہ کنفرم کر سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں جا کر وہ جاگیں گے اور اس حوالے سے ضروری انکشاف کریں گے جب حالات سازگار ہوں گے۔ اسد مجید صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے انہیں کیا کہا؟ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ اس میٹنگ کے ایک دن بعد تحریک اعتماد جو ہے وہ لائی جاتی ہے۔ عمران خان کے سیکرٹری اعظم خان نے بھی کہا کہ یہ سائفر ریل تھا، اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے بھی روس کی یوکرین حملے کی مذمت کی۔ انٹرسیپٹ نے دستاویز کی تصدیق کے لیے کوششیں کی۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، چونکہ ایک سورس آپ کو کوئی خبر دیتا ہے تو آپ نے اس کو کنفرم مختلف زاویوں سے کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے پاس ایک خبر آتی ہے 3-4 سورسز سے، اگر آپ اسے کنفرم کریں اور پھر اس خبر کے حوالے سے جب آپ کسی سے ریئیکشن لیتے ہیں، یعنی جو لوگ انوالو ہو اس کے اندر، تو پھر خبر جو ہے وہ مزید اوتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اب اس میں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ اس کو چیک کیا جائے۔ پاکستان آرمی سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کیا آپ کو بتائیں گے۔ ISPR کا بیان اس سے پہلے موجود ہے کہ دھمکی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اور پھر وہ لوگ جو
साइफर के हवाले से इन्वॉल्व थे इस पूरे एपिसोड के अंदर। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत के ज़राए से आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं थी। यानी जब इन्होंने कोशिश की होगी ना, कि पूछा होगा मुर्तज़ा हुसैन ने और रायन ग्रिम ने कि जनाब बताया जाए हमें, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं आती। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारतखाने ने भी इसका भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हमें इससे दूरी रखें, क्योंकि सफारत खाने जो है ना वो हुकूमत की मर्ज़ी से चलते हैं और हुकूमत जिसकी हो वही पॉलिसी आपको नज़र आएगी। और व्यूअर्स, इसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के हमले के दिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे मॉस्को पर तशवीश का इजहार किया था और इसकी मुखालफत को अवामी और निजी तौर पर सब लोगों के सामने रखा। और वो ये भी मज़ीद कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अंदरूनी फ़ैसलों में मुदाखलत के इल्ज़ामात गलत हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इससे पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान के सियासी हालात से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसके, यानी ये जो पूरा आर्टिकल है, इसके तमाम चीज़ों को गलत नहीं कह सकते, यानी वो कंफर्म कर रहे हैं। फिर जून 2023 के अवाइल में इमरान खान ने दी इंटरसेप्ट के साथ इंटरव्यू किया और दोबारा इल्ज़ाम ये दोहराया पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी को चुप कराने के लिए हर हरबा आज़माया है ताकि मुल्क में पहले से मौजूद इख्तलाफ राय और आज़ादाना इजहार को खामोश कराया जा सके। इसके बाद आर्मी एक्ट का जिक्र किया गया, किस तरह से इस एक्ट के ज़रिए किसी के भी घर में आप घुसकर उसे उठा सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जारी पॉलिटिकल कैओस की बात की गई, जिसमें ये बात जो है वो ज़ेर बहस आई कि इमरान खान पर हमले, अरशद शरीफ का कत्ल का जो केस है, फिर इमरान खान की पार्टी और मुख्तलिफ मेंबरान के ख़िलाफ़ FIR और गिरफ्तारियाँ, मीडिया पर पाबंदी, और फिर इसकी जो सपोर्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो लाए गए कि इसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी तब्दीली आई और पाकिस्तानी यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ जंग में मदद करने लगा, असलहा देकर, यहाँ तक कि यूक्रेन का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आया और इसके साथ भी यही असलहे की बात की गई और दिखाया ये गया कि कोई ट्रेड मीटिंग थी। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हुए और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ 3 अगस्त को एक डिफेंस मुआहिदा भी किया। साइफर के बारे में इमरान खान समेत शहबाज शरीफ ने भी कहा कि साइफर हकीकत है। इस हवाले से जब स्टेट डिपार्टमेंट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला नहीं करते, वहाँ किसकी हुकूमत है, और ना ही डिप्लोमेटिक बातों पर बात करते हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि जो इसका ट्रांसक्रिप्ट है ना, जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट इसमें छापा गया है, उसके मुताबिक असद मजीद साहब ये कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड से ये पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्दअमल की वजह UNGA में वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। उन्होंने वाज़े तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मॉस्को की वजह से है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट कामयाब हुआ तो वाशिंगटन सबको माफ़ कर देगा, क्योंकि दौरा रूस को वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बसूरत दीगर मुझे लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। उसने तवक्कुफ़ किया, यानी एक छोटा सा पोज़ लिया और फिर कहा कि मैं नहीं बता सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, लेकिन मुझे शुबा है कि इस पर एक रद्दअमल आएगा और उनका रद्दअमल भी ऐसा ही होगा। उन्होंने फिर कहा कि मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो यूरोप और अमेरिका से बहुत गहरी ये जो खलीज है, यानी एक दरार बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और लू ने मज़ीद तबसरे करते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मॉस्को और बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान प्लान किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पुतिन से मुलाकात की कोशिश की गई थी, जो कामयाब नहीं हुई, और फिर ये ख्याल आया कि वो मॉस्को जाएंगे। मैंने डोनाल्ड लू को बताया कि ये मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात पर मबनी और गलत तासुर था। मॉस्को के दौरे पर कम अज़ कम चंद सालों से काम हो रहा था। मैंने इस बात पर जोर दिया कि जब वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को जा रहे थे, यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू नहीं हुआ था और अब भी पुरअमन हल की उम्मीद है। मैंने ये भी बताया कि यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी उसी वक्त मॉस्को का सफ़र कर रहे थे। डोनाल्ड ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ये दौरे ख़ास तौर पर यूक्रेन के मसले को हल करने के लिए थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी वजूहात के लिए था। मैंने उनकी तवज्जो इस हकीकत पर मबजूल भी कराई कि वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को में रहते हुए सूरत हाल पर वाज़े तौर पर अफसोस का इजहार करते हैं
اور انہوں نے سفارتکاری کا کام کرنے کی امید بھی ظاہر کی۔ میں نے زور دیا کہ وزیراعظم کا دورہ خالصتاً دو طرفہ تنازع میں دیکھا گیا اور اسے یوکرین کے خلاف روس کی کارروائی کی مذمت یا توثیق کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا موقف ہر طرف سے رابطے کی ذرائع کو کھلا رکھنے کی ہماری خواہش پر منحصر ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان نے واضح طور پر اس بات کو کلیئر کیا۔ اچھا، اب یہ ایک پوری ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس سے مکمل طور پر افغانستان کے تعلقات، پھر جو ڈونلڈ نے ماسکو کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور پھر عمران خان کی حکومت کے حوالے سے اب یہ پورے کا پورا جو سورس کلیم کیا گیا ہے، ایک فوجی سورس کلیم کیا گیا ہے انٹرسیپٹ کی طرف سے، اس کی بنیاد پر اسے جو ہے وہ چھاپ دیا گیا ہے۔ ویورز، یہ سائفر جو ہے اس کا ایک طرح سے ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ڈراپ سین تو پہلے بھی تھا، لیکن ایک انٹرنیشنل ایک آرٹیکل جب آ جاتا ہے نا، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ آپ یا تو یہ کام کریں کہ جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے تو آپ اسے اٹھائیں اور جا کر چیلنج کر دیں، لوگوں کو سڑک پر لے آئیں۔ لیکن اس میں جو باتیں اگر آپ اسے پڑھیں نا، جو ایکچوئل ہے تو کافی لمبا، میں چاہتا تھا کہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن یہ میڈیا پر موجود بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انٹرسیپٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے۔ جو باتیں اس پہ ہندوستان کے حوالے سے کی گئی، پھر افغانستان کے حوالے سے کی گئی، پھر عمران خان کا ماسکو، بیجنگ اور جو اولمپکس کی وہ بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جو آج کا بیان آیا ہے نا دفتر خارجہ کا، امریکی دفتر خارجہ کا، وہ یقیناً اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ باتیں، یعنی جو کچھ اس میں لکھا گیا، ہمارے تحفظات تھے، ہم نے اس کا ضرور ذکر کیا، لیکن وہ ڈینائی یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ حکومت نہیں کرائی، اور یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، دنیا جانتی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ CIA کس طرح حکومتیں گراتا رہا ہے، اور کس طرح گروپس کو ایکٹیویٹ کر کے حکومتیں گرانے کا یہ جو بندوبست جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ویورز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کا وقت ختم ہو گیا، ایک سیاہ باب جو ہے اس کے اوپر فل سٹاپ لگ گیا۔ لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں عمران خان کے 1.5 سال کا، 3 سال، 3.5 سال کا، شہباز شریف کے 1.5 سال سے۔ اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن رکھوں گا۔ اس ٹائم لائن میں ہم یہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کس طرح بہتر ہوئے۔ اس کا ضرور جو ہے میں آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن کی شکل میں احاطہ کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔